الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ مبارک رمضان ہے اور ہم پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان پروردگار عالم سے ہمارے رابطے کو قوی کرنے کا، مضبوط کرنے کا ایک چانس ہم کو دیتا ہے کہ جس میں ہم پروردگار عالم سے اپنے رابطے کو مضبوط اور قوی کر لیں۔ ہماری زندگیوں میں ہوتا کیا ہے کہ ذرا سا بھی کچھ ہمارے مزاج کے خلاف اگر بات نہیں بن رہی ہے، جو ہم نے سوچ رکھا ہے یا جو ہم چاہتے ہیں اگر ویسا نہیں ہوتا ہے تو خداوند عالم سے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، الیاذ باللہ۔ بہت معمولی الفاظ میں ان باتوں کو کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ معمولاً مشاہدہ ہوتا ہے کہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں خدا سے۔ ہاں ٹھیک ہے، انکار نہیں ہے خدا کی خدائی کا، لیکن ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کیا فائدہ ہے، نماز تو پڑھ ہی رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن خدا ہمارے پر کوئی توجہ نہیں کرتا ہے، ہمارے کچھ سن ہی نہیں رہا ہے، ہم کیا کریں۔ اسے کہتے ہیں کہ خدا سے ہمارا رابطہ کمزور ہو گیا ہے، سست ہو گیا ہے۔ جب کبھی ایسے حالات آپ ایک مثال دیکھیے، ایک گاڑی ہے یا کوئی چیز ہے، آپ اسے چڑھائی پر جب لے جائیے گا، کسی بلندی کے اوپر لے جانا چاہیے گا تو بہت دھیرے 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 بہت مشکل ہوتی ہے۔ یعنی کسی بھی مقصد تک پہنچنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ مقصد تک پہنچنا ہے تو ہمیں بلندی پر جانا پڑے گا، یعنی ایک فراز ہے، نشیب ہے، ان تمام مراحل کو ہم کو حل کرنا پڑے گا۔ عبادت کے مرحلے میں بھی خداوند عالم سے اپنے رابطے کو برقرار کرنے میں بھی یہ مراحل ہیں۔ خدا تک پہنچتے پہنچتے خدا تک پہنچنے میں بلندیاں ہوئے، کافی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ نتیجے میں انسان، اس کے اعمال کم ہو جاتے ہیں، اس کا دل پھیکا ہو جاتا ہے، جسے کہا جائے سست ہو جاتا ہے، اس کا عقیدہ یا وہ ایک رابطہ جو خدا سے اس کا ہونا چاہیے تھا وہ سست ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں خداوند عالم نے اس رابطے کو اسپیڈ دینے کے لیے، اس رابطے کو تیزی دینے کے لیے کچھ ڈھال یعنی نشیب قرار دیا ہے کہ جس کے اوپر جب ہم جائیں گے تو ہماری اسپیڈ آٹومیٹکلی تیز ہو جائے گی۔ اسے کہتے ہیں سراشیب، یعنی ایسا راستہ جو ڈھال کی طرف ہو، نیچے کی طرف جا رہا ہو۔ البتہ یہ نیچے جو ہے یہ پستی نہیں ہے، یعنی ہمیں اسپیڈ دینے کے لیے ایک ایسا تیز ترار راستہ، تندرو راستہ ہمارے لیے خداوند عالم نے فراہم کیا ہے، جسے ماہ مبارک رمضان کہتے ہیں۔ بہت سارے ذریعے ہیں جس سے خدا سے ہم اپنے رابطے کو مضبوط کر سکتے ہیں اور اس سستی کو دور کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے راستہ عبادت کا۔ عبادت ہم آپ سبھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہر اچھی چیز جو بھی خدا سے ہم کو متصل کرتی ہے ہم سے عبادت کا نام دیتے ہیں، لیکن عبادت، آج آپ کی خدمت میں عبادت کے سلسلے میں عرض کروں کہ 3 طرح کی عبادت ہوتی ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے 3 گروپس کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ جو پہلے گروپ کے پاس یا پہلے گروہ کے پاس پہنچے تو وہ گروہ جو تھا وہ گریہ وزاری کر رہا تھا، رو رہا تھا، عبادت میں مشغول تھا۔ جناب عیسیٰ وہاں رکے اور رکنے کے بعد سے ان سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ رو کیوں رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ الخوف من النار، کہ اے عیسیٰ مسیح ابن مریم، ہم آتش جہنم کے خوف سے رو رہے ہیں۔ تو جیسے جناب عیسیٰ نے یہ جملہ سنا، کہا کہ اس جملے پر امیدوار رہنا، انشاءاللہ خداوند عالم تمہارے جسموں کے اوپر، تمہارے بدن کو آتش جہنم سے محفوظ رکھے گا اور تم لوگ جہنم کی آگ سے محفوظ رہو گے۔ خوب جناب عیسیٰ آگے بڑھ گئے وہاں سے۔ انہوں نے ایک دوسرے گروہ کو دیکھا، ایک دوسرے گروپ کو دیکھا، وہ نالہ وزاری کر رہا تھا، بہت بلند آواز میں رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ وہاں بھی رک گئے، پوچھا بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو، کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے اس طرح سے تڑپ تڑپ کے؟
تو انہوں نے جواب دیا الشوق الی الجنہ، ہم لوگ جنت کے شوق میں، جنت کے اشتیاق میں ہم لوگ رو رہے ہیں، نالو گریا نالو زاری کر رہے ہیں کہ خداوند عالم ہم تمام لوگوں کو جنت اور بہشت عطا کرے۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ حتماً جو کوئی بھی خداوند عالم کی عبادت جنت کے لیے کرے گا، خداوند عالم اس کو جنت عطا کرے گا، اور اس بات کے اوپر امیدوار رہنا خدا تم لوگوں کو جنت ضرور نصیب کرے گا، بہشت میں تم لوگوں کو بھیجے گا۔ اب جناب عیسیٰ وہاں سے آگے بڑھتے ہیں، ایک تیسرا گروہ دیکھا جناب عیسیٰ نے۔ یہ وہ گروہ تھا کہ جس کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں، ان کے چہروں کے اوپر اشک کے قطرات جاری تھے اور عبادت میں مشغول تھے۔ جناب عیسیٰ نے پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ کون سی عبادت ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور عبادت بھی کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ الحب للہ، ہم خدا کے عشق میں، خدا کی محبت میں، خدا کی دوستی میں ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ جیسے ہی جناب عیسیٰ نے اس جملے کو سنا، کہا انتم المقربون، انتم المقربون، تم لوگ پروردگار عالم کے مقرب بندے ہو۔ عزیزوں، ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے یہ فرصت، یہ گولڈن اپارچونٹی لے کر کے آیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کا محبوب قرار دیں، خدا سے محبت کریں۔ عشق ہم سبھی چاہتے، اپنے روزمرہ کی زندگی میں جوان، نوجوان، بچے، بوڑھے، سب کسی نہ کسی سے عشق کرتے ہیں، لیکن اگر یہ عشق خدائی ہو، الہی ہو، تو پھر کتنا اچھا ہوگا۔ چنانچہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، شہید ماہ رمضان، نہج البلاغہ کی شرح میں ملتا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ توریت میں میں نے 12 جملے دیکھے تھے، انہیں عربی میں میں نے ترجمہ کیا، اور ہر روز میں اسے کم سے کم 3 بار ان جملوں کے اوپر نگاہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں ان جملوں کو۔ آپ سوچیے امیر المومنین اگر کسی جملے کو ترجمہ کر کے روز کم سے کم 3 بار اسے دیکھ رہے ہوں، کتنے عظیم وہ جملے ہوں گے۔ وقت نہیں ہے، میں وہ 12 جملے نہیں بیان کروں، صرف ایک جملہ اس میں سے آپ کی خدمت میں آج عرض کرتا ہوں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یابن آدم احبک فانت احببنی، یابن آدم، اے فرزند آدم، اے بنی آدم، احبک، خدا کیا کہہ رہا ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ خدا عشق کرتا ہے کس سے؟ فرزند آدم سے۔ خداوند عالم امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ توریت میں جو جملہ تھا وہ یہ تھا کہ خدا فرما رہا ہے کہ بندے آدم، اے فرزند آدم، میں خدا تم سے محبت اور عشق کرتا ہوں۔ تو جب خدا عشق کرے گا، محبت کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فَأَنْتَ أَحْبِبْنِي، تو تم بھی مجھ سے محبت کرو، تم بھی مجھے دوست رکھو، تم بھی مجھ سے عشق کرو۔ ہمیں خداوند عالم سے عشق کرنا ہے، ہمیں خداوند عالم سے محبت کرنا ہے۔ یہ دنیاوی عشق، دنیاوی محبتیں جس کی تلاش میں ہم در بدر بھٹکتے ہیں، اور بعض موقع خدا نخواستہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ عشق حقیقی نہیں ہے، یہ محبت اصلی محبت نہیں ہے۔ ہمیں اصلی محبت کو تلاش کرنا چاہیے، ہمیں اصلی عشق کو تلاش کرنا چاہیے۔ اصول کافی میں حدیث ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ایک دن پیغمبر اسلام مسجد میں موجود تھے، انہوں نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا، ایک سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ مومن کی بالا ترین نشانی اور علامت کون سی ہے، یعنی موسٹ امپورٹنٹ علامت مومن کی کون سی ہے؟ سارے صحابیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کسی نے کہا یا رسول اللہ نماز ہے، پیغمبر نے کہا نہیں۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ روزہ ہے، کہا نہیں۔ ایک نے کہا حج ہے، کہا نہیں۔ ایک نے کہا زکوٰۃ ہے، کہا نہیں۔ ایک نے کہا جہاد ہے، کہا نہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری جہاد، یہ ساری چیزیں انسان کی فضیلت تو ہو سکتی ہیں، مومن کے لیے فضیلت ہو سکتی ہے، مومن کے لیے ایک خاص اس کی اہمیت کو اجاگر کر سکتی ہے، لیکن یہ بالا ترین یا موسٹ امپورٹنٹ علامت اس کی نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، دیکھیے سورہ مومنون میں بھی تقریباً 7 علامتیں مومن کی بیان کی گئی ہیں، قطع نظر اس کے۔ پیغمبر اسلام نے یہ بیان کیا کہ مومن کی بالا ترین علامت اور صفت
حب اللہ ہے، یعنی خدا سے عشق کرنا ہے، خدا سے محبت کرنا ہے۔ یہ مہینہ الہی عشق کا مہینہ ہے، خدا سے محبت کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم دوسرے عشق کو، دوسرے محبتوں کو کنارے کر دیں، پروردگار عالم کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مہینہ ہمارے لیے بہت عظیم مہینہ ہے، اور ہم اس وقت خداوند عالم کی حقیقی محبت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے، برے کاموں سے، الٹی سیدھی واہیات باتوں سے، نازیبا کلمات سے، نازیبا راہ و رسم و رواج سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم پروردگار عالم کے اصلی، حقیقی اور سچے محب بن سکیں، تاکہ خدا بھی فخر سے کہہ سکے کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جس سے میں عشق کرتا ہوں۔ اور آخر میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ ہماری ان گفتگو سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی سوال یا کوئی بات ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ اسے لکھ سکتے ہیں، مطرح کر سکتے ہیں، یا کسی ویڈیو سے ریلیٹڈ، کلپ سے ریلیٹڈ کوئی میٹر ہو تو آپ اسے بھی بیان کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین اجمعین۔